بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحومیر کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس میں معرب کی اعراب کی اقسام جو تھیں، اس میں معرب کی جو قسمیں تھیں اس کے اعتبار سے جو اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں بنی تھیں ان کا ہم نے تفصیلی بیان اب تک 5 قسموں کا پڑھ لیا۔ ان میں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف، اور چوتھی جمع مؤنث سالم، اور 5ویں غیر منصرف۔ آج 6ٹھی قسم کا بیان کر رہے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ یہ اس کے تفصیلی بیان پڑھیں گے۔ اسماء ستہ یہ 6 اسماء ہیں۔ اسماء ستہ معنی ہوتا ہے 6، اور مکبرہ یعنی جو موحدہ نہ ہو، یعنی یہ اسماء موحدہ مکبرہ ہوں، یعنی اسماء موحدہ بھی ہوں اور مکبرہ ہوں، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ اچھا 6 یہ ہیں، جیسے سب سے پہلا ہے ابن۔ ابن معنی ہوتا ہے والد، اور اخن معنی ہوتا ہے بھائی، اور ہمن جو ہوتا ہے شوہر کے واسطے سے عورت کا جو رشتہ دار ہوتا ہے یعنی دیور، اور ہنن وہ چیز جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو، مثلا مرد و عورت کی شرمگاہ یا قبیح اوصاف۔ فمن منہ، ذو مالن مال والا۔ تو یہ 6 اسماء ہیں، اسماء ستہ مکبرہ۔ اب یہ جو ہیں ان کی چند حالتیں ہیں، ان کی چند حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ اسماء کیا ہوں؟ موحدہ ہوں یعنی واحد ہوں، اور مکبرہ ہوں یعنی مکبرہ کا مطلب یہ کہ ان کے اندر یہ تصغیر نہ ہو بلکہ مصغرہ نہ ہو۔ یہ اسماء موحدہ ہوں، مکبرہ ہوں، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یعنی نہ تثنیہ ہو نہ جمع ہو، اور نہ ان میں یا تصغیر ہو، اور نہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، بلکہ کس کے علاوہ کسی اسم اور اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اس صورت میں جو اعراب ہے ان کا وہ کیا اعراب ہوگا؟ اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفع میں واو سے، حالت نصبی میں الف سے، اور حالت جری میں یا سے ہوگا۔ یہ اس کا اعراب بالحرف ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو، یعنی یہ جو حروف ہیں جب یہ تثنیہ نہ ہو یا جمع نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے مثلا اب یہاں پر یہی دیکھیں آپ کہ یہاں یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر، اور تو ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ جیسے جاء ابو کا، آپ کے والد آئے، رأیت ابا کا، میں نے آپ کے والد کو دیکھا، مررت بابی کا، میں آپ کے والد کے پاس سے گزرا۔ پہلی حالت میں ابو کا یہ جاء کا فاعل ہے، اور حالت رفع میں یہ واو کے ساتھ ہے، کیونکہ کلمے میں جو ہے آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے اعراب کے اعتبار سے۔ تو یہ آخری حرف اب تھا، اس کے آخر میں واو ہے، تو واو کہیں گے حالت رفع میں واو ہے، اس کا اعراب واو کے ساتھ، اور یہ مضاف ہے، نہ تو تثنیہ کی طرف مضاف ہے اور نہ جمع کی طرف، اور یا متکلم کے علاوہ ضمیر مخاطب کی طرف یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ تو اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفع واو کے ساتھ، اور حالت نصبی میں ابا الف کے ساتھ ہے، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہے ابی۔ تو پہلی جو ہے مثال میں جا عامل ہے، دوسری میں رأیت عامل ہے، اور تیسری میں با عامل ہے۔ اب یہ ان کا اب نے بیان فرما دیا کہ مطلب یہ کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، اور نہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں بلکہ اس کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفع میں واو سے، حالت نصبی میں الف سے، اور حالت جری میں یا سے آئے گا۔ یہ اب یہاں پر کتاب میں یہی چیز آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اب اگر یہ اسماء تثنیہ ہو جائیں،
اب اگر یہ اسما تثنیہ ہو تو اس صورت میں ان کا اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا ہوتا ہے، یعنی حالت رفیع میں الف سے ہوگا اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ جیسے جا ابوان تثنیہ ہو گیا اب یہ ابن سے، تو اب اس کا اعراب حالت رفیع میں الف سے اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح سے ہوگا۔ رأیت ابوین مررت بابوین۔ اب یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو ہیں یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس صورت میں یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا جو ان نون تثنیہ گر جائے گا، جیسے ابا کا، جیسے جا ابا وا کا، رأیت ابوئی کا، مررت بے ابوئی کا۔ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے تو یہاں پر جو ہے اس کا وہ نون گر جاتا ہے۔ اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو حالت نصبی جری میں ادغام ہو جائے گا۔ حالت نصبی جری میں ادغام کے ساتھ پڑھیں گے اسے، جیسے جا ابوایا، یہ تو حالت رفیع میں ظاہر کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن حالت نصبی جری میں ادغام کے ساتھ رأیت ابویہ مررت بے ابویہ۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں۔ اب یہ اگر اسماء جمع ہو اور یہ اسماء جمع ہو تو اس صورت میں ان کی حالت رفیع و نصبی اور جری حرکات ثلاثہ سے آ جائے گی۔ اب حرکات ثلاثہ کے ساتھ آئی، جیسے رأیت آباؤک، رأیت آباؤک حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، رأیت آباءک اور حالت نصبی و جری۔ تو اب کہیں گے اگر یہ اسماء جمع ہو تو اس صورت میں حالت رفیع اور نصبی و جری حرکات ثلاثہ کے ساتھ آئے گی، یعنی ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ۔ اگر یہ اسماء مصغر ہوں یعنی تصغیر لا گئی ہو، جیسے اخن کی تصغیر اخیٌ لائیں، اس صورت میں ان کی حالت رفیع و نصبی و جری بھی حرکات ثلاثہ کے ساتھ آئے گی۔ اب پہلی قسم میں چلا جائے گا اس کا اعراب، یعنی جا اخیک ورأیت اخیک ومررت باخیک۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا اس میں کہ دوسری پھر یہ بات اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو لفظ زو ہے اس کے اندر زو کی تصغیر نہیں آتی، باقی جو 5 اسماء ان کی تصغیر آتی ہے، اور یہ اسماء جو ہیں یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، اس صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیر ہوگا، جیسے ھذا حمی، رأیت حمی، مررت بحمی۔ دوسری یہ کہ یہ اگر اسماء مضاف بھی نہ ہو، اس صورت میں ان کی حالت رفیع نصبی و جری حرکات ثلاثہ سے آئے گی، جیسے رأیت ابن، مررت بابن اور بن اور رأیت ابن۔ تو اتنی تفصیل ہے اس کے اندر کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں، مواحدہ ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، اور تو اس کا اعراب یہ ہوگا حالت رفیع واو کے ساتھ، حالت نصب الف کے حالت جرم یا کے ساتھ۔ اگر یہ اسماء مضاف ہوں یا متکلم کی طرف تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب جو ہوگا حرکات ثلاثہ کے ساتھ ہوگا۔ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں حالت میں تقدیری اعراب ہوگا، اور یہ اسماء مضاف ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کا اعراب حرکات ثلاثہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ اسماء مصغرہ ہوں، تصغیر لا گئی ہوں، تو بھی ان کا اعراب حرکات ثلاثہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر اسماء یہ مواحدہ نہ ہو، جمع ہو، تو ان کا اعراب پہلی قسم کا اعراب حرکات ثلاثہ کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر یہ اسماء جو ہو تثنیہ ہو تو ایسی صورت میں ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا۔ تو یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے اس کے اندر تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آئیے نمبر 7 ہے تثنیہ۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ جیسے رجلان تثنیہ ہے یہ، تو اس کا اعراب اور اسی طرح ہے 8ویں قسم ہے کلا اور کلتا۔ اب یہ 8ویں قسم کلا اور کلتا ہے، اور 7ویں قسم ہے تثنیہ رجلان۔ اب کلا کلتا، اور جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کلا اور کلتا جب دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں اور
نویں قسم ہے اسنان و اسنتان، اسنان و اسنتان، ان تینوں اسما کی حالت رفیع الف ما قبل مفتوح سے اور حالت نصبی جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے جا رجلان و کلاہما و اسنان، یہ حالت رفیع ہے، الف ہے، رجلان الف ہے اور ما قبل فتح ہے، کلاہما الف ہے، کلا لام اور ما قبل فتح ہے، اسنان نون ہے، نون سے الف سے پہلے نون ہے، یہاں فتح ہے، تو یہ حالت رفیع کی تینوں مثالیں ہو گئیں، تثنیہ، کلا کلتا، اسنان و اسنتان۔ حالت رفیع میں الف اور ما قبل فتح کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے رجولین یا ہے، ما قبل فتح ہے لام پہ، اسی طرح کلیہما میں یا ہے، ما قبل لام پہ فتح ہے، اور اسنین میں یا ہے، ما قبل نون پہ فتح ہے۔ تو رأیت رجلین و کلیہما و اثنین مررت برجلین و کلیہما و اثنین، تو حالت نصبی جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جبکہ کلا اور کلتا یہ دونوں ضمیر کی طرح مضاف ہوتا ہے، ان کا اسم اعراب یہ ہوگا جب، اور اگر یہ اسم ظاہر کی طرح مضاف ہو جائیں کلا اور کلتا، تو اب ایسی صورت میں یہ 13ویں قسم کا اعراترا تینوں حالتوں میں حرکات تقدیریہ کے ساتھ ہوگا، جیسے مثلا ہم اس کی جگہ کلا کی جگہ ہما کی جگہ اسم لے آئیں رجلان، جا کلا الرجلین، جا کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، تو اب ایسی صورت میں تینوں حالتوں میں اس کا جو اعراب ہے کلا کا وہ تقدیری ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تثنیہ کا اعراب کرنے کے لیے جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ یہ ہو گئی 9 قسمیں ہماری ہوئیں۔ اب آئیے 10ویں قسم ہے اس کی جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم جو ہے جیسے مسلمون، 10ویں قسم جمع مذکر سالم ہے، اور 11ویں قسم ہے اولو، اور 12ویں قسم ہے عشرون تا تسعون، یعنی 20 سے لے کر 90 تک جو دہائی ہیں وہ ان کا اعراب بھی جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے۔ تو 10ویں جمع مذکر سالم مسلمون، 12ویں قسم اولو، اور 11ویں قسم اولو، 12ویں قسم عشرون تسعون۔ یہ اولو جو ہے یہ زو کی جمع ہے اور من غیر لفظی، یعنی اس میں جو ہے زو کی جمع والا معنی پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ اولو اسے لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ جمع مذکر سالم در حقیقت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں وہ آنا پایا جاتا ہے اس لیے اس کو جمع مذکر سالم میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ اس لفظ کا مفرد بھی نہیں ہے، یہ ملحق بجمع مذکر سالم ہے۔ اور 12ویں قسم عشرون تا تسعون، یعنی دہائیاں جتنی بھی ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ بھی جمع مذکر سالم میں جو ہیں شامل ہیں، لیکن ملحق بجمع مذکر سالم ہیں، ان کا اعراب بھی ویسے ہی ہوگا جیسے جمع مذکر سالم کا ہے۔ اب ان کا اعراب کیا ہے؟ ان کا اعراب ان تینوں اسماء کی حالت رفع، یعنی مسلمون، اولو اور عشرون تسعون، ان تینوں اسماء کی حالت رفع واو ما قبل مضموم، حالت رفع واو ما قبل مضموم سے اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ حالت نصبی حالت رفع واو ہوگا ما قبل مضموم، اور حالت نصبی جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے، جیسے جاءنی مسلمون و اولو مالن و عشرون رجلا۔ یہاں دیکھیں کہ مسلمون یہ حالت رفع میں جا کا فاعل ہے اور نون مقایا یہ مفعول ہے، مسلمون میں واو ہے اور آخر میں اور ما قبل اس کے ضمہ ہے، اسی طرح اولو میں واو ہے، ما قبل اس کے ضمہ ہے، اور اسی طرح عشرون میں بھی واو ہے اور ما قبل را پہ ضمہ ہے۔ تو حالت رفع ان کی واو ما قبل مضموم سے اور حالت نصب جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے، جیسے رأیت مسلمین و مررت و اولو مالن و عشرین رجلا، مررت بمسلمین و اولی مالن و عشرین رجلا۔ یہاں مسلمین یہ حالت نصبی میں ہے اور یا ہے ما قبل مکسور ہے، اسی طرح اولی یا ہے ما قبل مکسور ہے، اور عشرین یا ہے اور ما قبل مکسور ہے، اسی طرح حالت جری میں یہ اعراب ہے۔ تو جمع مذکر سالم مسلمون، 11ویں قسم اولو، 12ویں قسم عشرون تسعون، ان سب کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے وہ 13ویں قسم
13ویں قسم جو ہے وہ اسم مکسور، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ۔ الف مکسورہ جو ہے وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، الف مکسورہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور اب اسے زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھتے نا، تو اس اعتبار سے چونکہ قصر کر دیے تھے اس لیے اسے مکسورہ کہلایا جاتا ہے۔ اور اس جگہ وہ اسم مراد ہے الف مکسورہ سے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ غیر زائدہ ہو، یعنی زائد نہ ہو، یعنی لام کلمے سے بدلا ہوا ہو۔ تو 13ویں قسم جو ہوئی وہ اس میں مکسور ہے، جیسے موسیٰ، اور ایک ہوتا ہے الموسیٰ۔ اب اس میں مکسور سے یہاں مراد وہ اسم مراد نہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ زائدہ ہو، جیسے حبلا، کیونکہ یہ وہ تو غیر منصرف ہے، اور موسیٰ یہاں پر جو دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کا علم مبارک نہیں، بلکہ یہ عیسیٰ مصدر سے اس میں مفعول ہے جو کہ الف لام کے ساتھ الموسیٰ اور بغیر الف لام کے ساتھ موسیٰ لکھا جاتا ہے۔ تو اب اس کا موسیٰ، اس کا اعراب جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس کا اور اس کا اعراب، اور 14ویں قسم جو ہے غیر جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم یعنی ایسی ہو جو مذکر سالم نہ ہو، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اب جیسے غلامی، یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے اور مضاف ہے یا متکلم کی طرف۔ تو اب 13ویں قسم ہوئی اسم مکسور، 14ویں قسم ہوئی غیر جمع مذکر سالم۔ ان دونوں اسماء یعنی موسیٰ اور غلامی، ان دونوں اسماء کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جری کسر تقدیری سے آتی ہے، اور لفظاً یہ دونوں تینوں حالتوں میں برابر رہتے ہیں، یعنی دونوں لفظ غلامی و موسیٰ یہ دونوں تینوں حالتوں میں برابر رہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے جا موسیٰ و غلامی، حالت رفع میں موسیٰ ہے، اس میں مکسور ہے، اور اس کے آخر میں حمزہ نہ ہو اور یا زائد بھی نہ ہو حرف۔ موسیٰ حالت رفع میں، غلامی یہ غیر جو مذکر سالم ہے اور مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو حالت رفع میں ان کا اعراب ضمہ تقدیری ہے، اور حالت نصبی رأیت موسیٰ و غلامی، میں نے موسیٰ غلام کو اپنے غلام کو دیکھا، یہاں موسیٰ حالت نصبی میں فتح تقدیری ہے، اور حالت جری مررت بموسیٰ و غلامی یہ حالت جری میں کسر تقدیری سے ہے۔ اب 15ویں قسم جو ہے وہ اس کی اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ماخول مکسور ہو۔ اسم مکسور وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، قاضی میں آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے۔ اس کی جو حالت رفع ہے ضمہ تقدیری سے، اور حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جری کسر تقدیری سے آتی ہے۔ 13ویں اور 14ویں قسم جو ہے اسم مکسور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف ہو، ان کا اعراب یکساں ہے، اور 15ویں قسم اسم منقوص، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری سے، اور حالت نصبی میں فتح لفظی، اور حالت جری میں کسر تقدیری سے آتی ہے۔ کسر تقدیری سے آتی ہے۔ اس میں متمکن کی 15 اسم منقوص منصرف ہے، یعنی وہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرہ ہو، یا تو کبھی لفظاً ہوگی اس میں جیسے القاضی، اور کبھی تقدیراً یا ہوتی جیسے قاضن، کہ قاضن جو تھا اصل میں قاضیون تھا اور ضمہ یا پر ثقیل تھا تو گر گیا، اب دو ساکن جمع ہوئے، یا اور نون تنوین، یا مدہ کو حذف کر دیا اور الف لام موجود نہیں تھا اس لیے کہے ضاد پہ تنوین ہو گئی، پھر دو ساکن اکٹھا بھی نہیں ہوئے اس لیے یا باقی رہے گی، دو ساکن بھی اکٹھا نہیں ہوں گے اس لیے یا باقی رہے گی۔ اب یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے اس میں منقوص کی بیان کر دیا، اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی میں فتح لفظی سے، اور حالت جری میں کسر تقدیری سے آئے گی۔ جیسے جال قاضی
رأیت القاضی مررت بالقاضی، جیسے دیکھیں حالت رفع ضمہ تقدیری ہے، یہاں دکھ نہیں رہا ہے، اور یہ حالت نصبی میں یا پر فتح لفظی ہے، اور حالت جری میں بھی ویسے ہی اعراب ہے جو حالت رفع میں یعنی تقدیری، لیکن یہاں کسرہ تقدیری ہے، یہاں ضمہ تقدیری ہے۔ اب آئیے اس کی جو ہے 16ویں قسم، لاسٹ قسم ہے اس کی جمع اعراب کی، جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم یہ 16ویں قسم ہے، لیکن یہ جو ہے یا متکلم کی طرح مضاف ہو۔ ایک تو یہ تھا کہ غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو اس کا اعراب بتا دیا آپ کو کہ تینوں حالتوں میں اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوگا، اور غیر جمع مذکر سالم جو مضاف بھی نہ ہو، جمع مذکر سالم مضاف بھی نہ ہو، اس کا اعراب بھی بتا دیا کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ 16ویں قسم بیان کر رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو مضاف یا متکلم ہو، اور تو اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں واو تقدیری سے ہوتا ہے، اور حالت نصبی جری میں جو ہے لفظی پڑھیں گے۔ حالت رفع میں واو تقدیری سے اور حالت نصبی جری میں یا لفظی سے آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں 16ویں قسم جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرح مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، اس کی حالت رفع واو تقدیری سے اور حالت نصبی و جری یا لفظی سے آتی ہے، جیسے جاء مسلمیہ۔ اب یہاں آپ کہیں گے کہ یہاں پر حالت رفع واو تقدیری سے کیسے، تو وہ بھی بیان کریں گے۔ رأیت مسلمیہ حالت نصبی ہے، مررت بمسلمیہ حالت جری ہے، تو حالت نصبی جری میں یا لفظی سے ان کا اعراب ہے، اور حالت رفع میں واو تقدیری سے ہے، کیونکہ یہاں واو لفظ میں باقی نہیں ہے۔ اور حالت نصبی جری میں آپ کو کیا ہے، مسلمیہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں تنبیہ، کیسے یہاں پر تھا جاء مسلمیہ، یہ مسلمیہ جو اصل میں مسلمونیا تھا، یہاں پر واو تھا حالت رفع میں، اب مسلمونیا تھا، اضافت ہوئی مسلمونہ کی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، یا کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا، اب ہو گیا مسلمویا۔ مسلمویا پہلے واو اور یا جمع ہو گئے، واو ایک کلمے میں یا الگ، واو اور یا جمع ہو گئے، ان میں پہلا واو ساکن تھا لہذا واو کو یا سے بدل دیا، اب ہو گیا مسلمویا، مسلمویا۔ اب یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا، ابھی حالت رفع میں مسلمیہ ہی ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر میم کو کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، کیونکہ آخر میں یا ہے اور یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، لہذا مسلمیہ کے میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو ہو گیا مسلمیہ۔ تو اب یہ ہوا کہ مسلمیہ جو ہے حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ ہے، کہ دیکھ رہے ہیں آپ جب ان کی اصل نکالی تو یہاں پر واو موجود تھا، تو حالت رفع واو تقدیری سے اور حالت نصبی جری یا لفظی سے۔ اب یا لفظی سے کیسے ہے اس کی، یہ تو ہمارا بیان ہو گیا، لیکن ہم اس کو حالت نصبی و جری کو یا لفظی سے کیسے بتائیں کہ مسلمیہ، یہ حالت نصبی جری ہے مسلمیہ، مگر اس کی جو اصل ہے وہ نکلے گی مسلمینیا۔ تو مسلمینیا میں دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پہلی والی یا موجود تھی، اب یہاں کیا گیا، مسلمین کی اضافت کی گئی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو مسلمیہ۔ تو اب دو یا یہاں پر ہیں، ایک پہلی سی یا موجودی تھی، اب دو یا اکٹھی ہوئیں اور پہلی ساکن پہلی کا دوسری میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ تو نصب اور جمع جر کی جو حالت میں جمع مذکر سالم کا اعراب لفظاً یا سے ہے، کیونکہ اس میں صرف کیا ہے، صرف ادغام ہوا ہے، لیکن یا جو پہلی سی تھی وہ لفظاً باقی ہے اب بھی، لیکن جو حالت رفع کا جو اعراب ہے اس کا واو تقدیری سے، کہ واو یہاں سے بالکل ختم ہی ہو گیا، اس لیے یہاں پر کہا کہ واو تقدیری کے ساتھ ہوگا حالت رفع میں، اور حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ ہوگا، یا لفظی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو ہمارا بیان تھا اعراب کی قسموں کا بیان، 16 قسموں کا بیان، کل ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھیں، آج 6 سے 16 تک پڑھی، آج ہی ہمارا بیان مکمل ہو گیا۔ ایک بار ان کو پھر ذہن میں رکھ لیں آپ، پہلی قسم جو ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم جاری مجرا صحیح، تیسری قسم جمع مکسر، ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی الف، حالت جرمی یا کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے
غیر منصرف دوسری قسم چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ پانچویں قسم ہے غیر منصرف کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ۔ چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ ساتویں قسم ہے تثنیہ، آٹھویں قسم ہے کلا کلتا اور نویں قسم ہے اسنان و اسنتان، ان کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ 10ویں قسم ہے جمع مذکر سالم، 11ویں قسم ہے اولو، 12ویں قسم ہے عشرون، ان کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ 13ویں قسم ہے اسم مکسور اور 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کی طرف، ان کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی میں فتح تقدیری اور حالت جری میں کسر تقدیری سے آئے گا۔ 15ویں قسم ہے اسم منقوص، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری سے اور حالت نصبی میں فتح لفظی سے اور حالت جری میں کسر تقدیری سے آئے گا۔ 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم ہو، اس کا اعراب حالت رفع میں واو تقدیری سے اور حالت نصبی و جری میں یا لفظی سے آئے گا۔ تو یہ قسم ہمارا پورا ایک مکمل بیان ہو گیا آج، اور یہ بہت اہم ہے نحو کی کتابوں کے اندر یہ سبق، اس کو مضبوطی سے یاد کریں کیونکہ یہ جو ہے آپ کے بار بار آپ کو کام آئے گا، ہر درجے میں پوچھا جائے گا کون سی قسم کا اعراب ہے، اس لیے اس میں غفلت نہ برتیں۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔